غالب کا دور یعنی غالب اور ان کے معاصرین کی خدمات اردو کا زمانہ فورٹ ولیم کالج کے بعد سے سر سید احمد خان کے مساعی علم و ادب کے آغاز تک مقرر کیا جا سکتا ہے۔ غالب سے پہلے فورٹ ولیم کالج کے ذریعے سے اور دوسرے مصنفوں کی اپنی اپنی کوششوں سے نثر میں اردو ادب کا کافی ذخیرہ جمع ہو گیا تھا، لیکن اسلوب و موضوع کے انتخاب و اختیار میں کسی اصول کی پابندی نہ تھی۔ لوگ اپنے اپنے مذاق کے مطابق اپنے اپنے طرز پر لکھ رہے تھے، جیسا کہ انشا کی کہانی رانی کیتکی اور سرور کے فسانے عجائب کے متضاد اسالیب بیان سے واضح ہوتا ہے۔ ان تصانیف میں کثرت سے مذہبی کتابیں ہیں یا افسانے اور داستانیں، تاہم علوم و فنون کی تصانیف و تراجم سے بھی مصنفین غافل نہ تھے۔ حیدرآباد دکن کے شمس العمراء امیر کبیر ثانی نے علم ریاضی پر شمس الہندسہ کے نام سے ایک کتاب مرتب کی، جو اردو میں پہلی اور بے نظیر تصنیف ہے۔ اسی مصنف نے ستہ شمسیہ کے نام سے 6 رسالے علم طبیعیات یعنی فزکس پر لکھے۔ شاہ علی حیدرآبادی نے فن ریاضی پر 2 رسالے لکھے۔ غلام امام خان ترین حیدرآبادی نے دکن کی تاریخیں لکھی، تاریخ رشید الدین خانی اور تاریخ خورشید جاہی۔ غالب کے دور میں غالب کی نثر ترازی سے پہلے اردو میں ہر قسم کے علوم و فنون کی کتابیں ترجمہ و تالیف ہو گئی تھیں اور ان میں اکثر تباہ ہو گئی تھیں۔ تاریخ و جغرافیہ، نجوم و حیات، سائنس، معاشیات، فن زراعت، صنعت و حرفت وغیرہ موضوعات و مضامین پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ مثلا معاشیات مل مترجمہ وزیر علی مطبوعہ 1844، اصول معاشیات و انتظام مدن مترجمہ دھرم نارائن 1846، اصول جر ثقیل مرتبہ محمد احسن 1854، رسالہ مقناطیس مترجمہ سید کمال الدین 1850، معدنیات مؤلف جواہر لال 1855، قانونی انتباہ چھاپے کا فن مصنف ہے سیتل پرشاد 1848، بحر الحکمت اسٹیم انجن مرتبہ ریورن پارکن 1847۔ اس دور کے بعد مصنفین ذرا تفصیلی تذکرے کے حقدار ہیں۔ ان میں سب سے پہلے فقیر محمد خان گویا ہیں۔ لکھنؤ کے رئیس تھے، شاہان اودھ کے زمانے میں فوج کے رسالدار تھے۔ نواب حسام الدولہ خطاب تھا، گویا تخلص ہے۔ ناسک و وزیر دونوں سے مشورہ سخن کیا، صاحب دیوان ہیں، 1850 میں انتقال کیا۔ گویا کی صرف ایک تصنیف ہے۔ 1835 میں انوار سہیلی کا ترجمہ بستان حکمت کے نام سے کیا۔ انوار سہیلی کے اردو ترجمے گویا سے پہلے اور بعد کو اور لوگوں نے بھی کیے۔ فورٹ ولیم کالج کے منشی حفیظ الدین نے خرد افروز کے نام سے ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد 1824 میں محمد ابراہیم بیجاپوری نے ترجمہ کیا، لیکن ان سب سے فقیر محمد خان گویا کا ترجمہ بہتر ہے۔ سرور کی طرح قافیہ پیمائی نہیں، لیکن الفاظ و فقرات کی ترتیب میں قدامت کا اثر ہے۔ تاہم یہ تنہا گویا کا قصور نہیں۔ الفاظ کی صحیح اور باقاعدہ ترتیب اس زمانے میں کیا بہت بات تک پیدا نہ ہوئی تھی۔ ہر مصنف کی تحریر میں بلا استثناء یہی بات ہے۔ سر سید کی تحریر میں تو یہ بے قاعدگی بہت کثرت سے ہے۔ خود غالب کی سیر ممتنع زبان بھی اس سے خالی نہیں، اگرچہ کم ہے۔ نذیر احمد و حالی کے دور سے یہ عیب بالکل جاتا رہا۔ فقیر محمد خان گویا نے اپنے ترجمے میں اصل کتاب انوار سہیلی کے عربی و فارسی الفاظ و تراکیب کو جا بجا قائم رکھا ہے، اس لیے یہ زبان بالکل آسان نہیں رہی، پھر بھی نہایت خوشنما، دلچسپ اور پرمعنی ہے۔ گویا نے قصے کے درمیان میں جگہ جگہ اپنے اور دوسروں کے اشعار چسپاں کیے ہیں، جن سے کتاب کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مثلا ایک مختصر نمونہ یہ ہے، شعر نے کہا ہے دمنا اندیشہ نہ کر کہ اس مہم میں جستجو تمام کی جائے گی، اور تحقیق اس کام کی اس طرح پر کہ زیادتی اس سے متصور نہ ہو عمل میں آئے گی۔ جدا کریں گے ہم اس طرح حق و باطل کو کہ جیسے دودھ سے مکھی نکال لیتے ہیں جس طرح عطر پھولوں سے ہر ایک بات کا ہم جی نکال لیتے ہیں۔ اس دور کے دوسرے ممتاز مصنف نواب قطب الدین خان دہلوی ہیں۔ بہت بڑے عالم و محدث تھے، امارت و ثروت بھی رکھتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد سلطنت مغلیہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، ان کو بھی تقرب شاہی حاصل تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے کے شاگرد رشید تھے۔ ہر ہفتے میں 2 بار اپنے استاد کی پیروی اور خلق کی رہنمائی کے لیے مجلس واعظ منعقد کرتے تھے۔ اردو میں فوائد عام کے لیے متعدد رسالے لکھے اور ان میں ہر طرح کے مسائل ضروریہ مندرج فرمائے۔ نواب قطب الدین خان کا بڑا کارنامہ حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف کا اردو شرح و ترجمہ ہے، جس کا نام مظاہر حق ہے۔ 1838 کی تصنیف ہے، بہت بڑی تقریر کی 4 جلدوں میں 2000 صفحوں سے زیادہ پر طبع ہوئی ہے۔
اردو زبان میں یہ سب سے پہلی جامع و مکمل حدیث شریف ہے۔ مظاہر حق میں احادیث کا ترجمہ تو ہر مقام پر بالکل قدیم اسلوب کا ہے، لیکن فائدہ و شرح کی اکثر عبارتیں پرانی روش سے الگ، صاف و صحیح اسلوب کے ساتھ ہیں۔ اس دور میں دہلی کالج قائم تھا۔ یہ پہلے ایک اسکول تھا جو انگریزوں نے ہندوستانیوں کو مغربی علوم سکھانے کے لیے کھولا تھا۔ پھر اس کو ترقی دے کر کالج کر دیا گیا اور 1827 سے اس میں انگریزی زبان کی تعلیم بھی جاری کر دی گئی۔ اس کالج میں ریاضی و سائنس وغیرہ علوم کی تعلیم لیکچروں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ علوم کیمیا و طبیعیات کے اسباق و تجربات آلات کے ذریعے سے سکھائے جاتے تھے۔ دہلی کالج میں اس کے فرینچ پرنسپل بوترو کی نگرانی میں ایک ادبی و علمی انجمن 1842 میں ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے نام سے قائم کی گئی۔ اس کے اصلی کارپرداز مولانا صاحبائی اور ماسٹر رام چندر تھے۔ اس انجمن نے عربی، فارسی، سنسکرت، انگریزی زبانوں سے ترجمے کر کے ملک و زبان کی بڑی خدمت کی۔ اس ٹرانسلیشن سوسائٹی کی طرف سے تقریباً 150 کتابیں ترجمہ و تالیف کی گئیں، جن میں تاریخ و جغرافیہ، فلسفہ و سائنس، اصول قانون، ادب و انشاء، طب و جراحی، معاشیات و ریاضیات، کیمیا و طبیعیات وغیرہ مضامین کی کتابیں شامل ہیں۔ ان مصنفوں میں ماسٹر رام چندر سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، دہلی کالج میں پروفیسر تھے۔ مولوی محمد حسین آزاد، مولوی ذکاء اللہ، مولوی نذیر احمد ان کے شاگرد تھے۔ ماسٹر رام چندر انگریزی، اردو، فارسی زبانوں کے ماہر تھے۔ علم ریاضی کی طرف خاص رجحان رکھتے تھے۔ متعدد مفید علمی کتابوں کے مصنف و مترجم ہیں۔ الجبرا، علم مثلث و مخلوطات، علم ہندسہ، علم الحساب پر کتابیں لکھیں۔ 2 رسالوں کے ایڈیٹر بھی تھے۔ ایک رسالہ محبوب ہند ماہنامہ تھا جس میں وقت کے اہم مسائل و معلومات اور ادب و تعلیم کے متعلق مضامین لکھے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ ماسٹر رام چندر نے ایک کتاب عجائب روزگار تصنیف کی جو دہلی میں 1847 میں شائع ہوئی۔ ایک کتاب اصول علم حیات لکھی جو 1848 میں چھپی۔ ایک تالیف تذکرۃ الکاملین کے نام سے مرتب کی جو پہلے 1849 میں دہلی میں چھپی، پھر 3 بار مطبعہ نویل کشور میں چھپی۔ اس تذکرے میں یونان، روم قدیم، یورپ، ایران، ہندوستان کے مشاہیر اور علم فضل کے حالات درج ہیں۔ مولوی امام بخش صاحبائی بھی 1857 سے پہلے دہلی کالج میں پروفیسر تھے۔ فارسی کے بڑے عالم و محقق تھے۔ صاحبائی نے دہلی کالج کی ملازمت کے زمانے میں 1842 میں منشی شمس الدین فقیر کی تصنیف حدائق البلاغت کا اردو میں ترجمہ کیا، لیکن صرف کہنے کو ترجمہ ہے، ورنہ اصل میں فن بلاغت کو اردو میں منتقل کیا ہے۔ یہ اردو میں اس فن کی پہلی مکمل و مستند کتاب ہے۔ اس دور میں مرزا غالب کا کارنامہ اردو نثر نگاری میں عجیب و غریب ہے، یعنی انہوں نے نثر اردو میں کوئی مستقل کتاب تصنیف نہیں کی، صرف چند کتابوں کی تقریضیں ہیں اور خطوط ہیں، لیکن یہ خطوط اس قدر کثیر ہیں کہ ان کے 4 ضخیم مجموعے تیار ہو گئے ہیں۔ 1000 صفحوں میں 900 کے قریب خطوط جمع ہیں۔ ایسا ضخیم مجموعہ یقیناً غالب کی مستقل تصنیف کہلائے جانے کا مستحق ہے، خاص کر جب ان میں سے تقریباً 100 خطوط کو چھوڑ کر باقی سب میں غالب کا ایجاد کردہ طرز تحریر موجود ہے۔ یا ان کی شوخی و ظرافت ہے، یا ادبی نکات ہیں، یا علمی مباحث ہیں، یا اشعار کی تشریح ہے، یا شاگردوں کے کلام کی اصلاحات ہیں۔ خطوط کا پہلا مجموعہ اردو ہندی غالب کے سامنے شائع ہو گیا تھا۔ دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ بھی ان کی زندگی میں ان کے مشورے سے چھپنا شروع ہو گیا، وفات کے چند روز بعد مکمل ہوا۔ تیسرا مجموعہ مکاتیب غالب کے نام سے امتیاز علی عرشی رامپوری نے مرتب کیا، جس میں صرف نوابان رامپور کے نام کے خطوط ہیں۔ چوتھے مجموعے میں صرف منشی نبی بخش فقیر اکبر آبادی کے نام کے خط ہیں۔ غالب کی اردو خطوط نگاری کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ 1850 تک غالب فارسی میں خط لکھا کرتے تھے۔ اس سال میں بہادر شاہ ظفر نے ان کو تاریخ نویسی کی خدمت سپرد کی۔ غالب فارسی تحریریں بڑی محنت و کاوش سے لکھا کرتے تھے۔ اب تاریخ کے ساتھ جو فارسی میں لکھنی تھی، خطوط فارسی پر بھی محنت کرنا دشوار تھا، اس لیے اردو میں خط و کتابیں شروع کر دی۔ پھر غدر کے بعد صدمات اعزاء و احباب، مالی ترددات اور پیری و امراض نے زیادہ مزمحل کر دیا، تو 1861 میں ارادہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ فارسی انشاء پردازی ترک کر کے اردو میں لکھا کریں گے۔ پھر بھی کبھی کبھی فارسی میں خطوط لکھتے رہے۔ آخر 1865 سے فارسی نگاری بالکل چھوڑ دی اور تا دم مرگ 1869 اردو میں خط کتابت کرتے رہے۔ نثر اردو میں غالب کی اولویت اور اولیت ان کے رقعات کے سبب سے ہے۔
اردو خطوط نویسی کا غالب نے جو طریقہ ایجاد کیا اور اس میں جو جدتیں پیدا کیں اور ان کو جس التزام، اہتمام اور کمال کے ساتھ برتا، اس میں غالب اول بھی ہیں اور آخر بھی۔ غالب نے اپنے خطوط میں القاب و آداب، مزاج پرسی، خیریت نگاری کا قدیم دستور بالکل ترک کر دیا۔ یہ سب باتیں لکھتے تھے مگر اپنے بے تکلف انداز سے لکھتے تھے، کبھی خط کو مکالمہ بنا دیتے تھے، اس طرح لکھتے ہیں گویا سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرز مکالمہ میں کبھی یہ جدت پیدا کرتے ہیں کہ مکتوب لوح کو خطاب کرتے کرتے غائب فرض کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ ان کے انداز بیان سے واقف نہیں وہ اس کو مکتوب لوح کا غیر سمجھ لیتے ہیں۔ غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی، جس نے بقول مولانا حالی ان کے مکاتبات کو ناول اور ڈرامے سے زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے، ان کی شوخی تحریر ہے، جو اقتصاد یا مشق و مہارت یا پیروی و تقلید سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر جس رتبے کا مکتوب لوح ہوتا تھا اس کی سمجھ اور مذاق کے مطابق خط میں شوخیاں کرتے تھے، کبھی حسن طلب کے لیے ظرافت کا پیرایا اختیار کرتے تھے، کبھی کسی فرمائش کی تعمیل سے پہلو تہی کرنے کے لیے ظرافت سے کام لیتے تھے، کبھی خود اپنے مصائب کے بیان میں ظرافت کا انداز پیدا کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پریشانیوں کو ہنس ہنس کر ٹالنا بھی جانتے ہیں۔ یہ اخلاق انسانی کا بھی بڑا کمال ہے۔ غالب کے خطوط میں شوخیوں اور ظرافتوں کی اتنے کثرت سے پیرایا بیان ہے کہ ہر قسم کے ایک دو نمونوں کے لیے بھی ایک مستقل مقالہ درکار ہے۔ خطوط غالب کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ان سے غالب کی مکمل سیرت مرتب ہو سکتی ہے۔ غالب کا نسل و نسب، خاندانی حالات، تعلیم و تربیت، علم و فضل، شعر و ادب، مشاغل و معمولات، اخلاق و عادات، آلام و مصائب، شکر و شکوہ، مجادلہ و مناقشہ، مروت و محبت، بغض و عداوت، حتیٰ کہ انتظار مرگ اور تاریخ مرگ اگرچہ پوری نہ ہوئی، غالب کے خطوط میں موجود ہے۔ چنانچہ مرنے سے ایک روز پہلے کئی پہر کی بے ہوشی کے بعد افاقہ ہوا تو نواب علاء الدین نے احمد خاں کو جواب خط لکھوایا۔ اس میں ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ میرا حال مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ایک آدھ روز میں ہمسایوں سے پوچھنا۔ یہ غالب کے دور کی نثر نگاری کا مختصر جائزہ تھا۔ اس دور میں اردو شاعری کو جو کمال حاصل ہوا وہ اپنی بعض خصوصیات میں عدیم نظیر تھا، جو بعد کی شاعری میں آج 80 برس گزرنے پر بھی نظر نہیں آتا۔ اس کمال میں بڑا حصہ خود غالب کی غزلوں کا ہے۔ پھر مومن کی غزلیں، قصیدے اور مثنویاں، ذوق کے قصیدے اور غزلیں، انیس و دبیر کے مرثیے، نذیر اکبر آبادی کی بے نظیر عوامی شاعری، شوق و قلق کی مثنویاں وغیرہ بے شمار اردو شاعری کے کارنامے ہیں جن کی مثال پھر پیدا نہ ہوئی۔